خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ بعد از حمد و صلوات معزز و محتشم علماء کرام اور عوام اہل سنت، میں آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے اور بالخصوص عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا یہ پلیٹ فارم ہے اور اس کے جملہ منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا، اور میں اپنی طرف سے حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف کے جملہ اساتذہ اور طلباء کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے اس عظیم مشن پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دین کے اندر کچھ مسائل جو ہیں وہ فروعی ہیں اور کچھ مسائل جوہری ہیں۔ فروعی مسائل پہ اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ٹخنے سے اوپر شلوار ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے نیچے ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے رفع یدین کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے اذان سے پہلے درود پڑھا جائے یا بعد میں پڑھا جائے، کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ کوئی نماز جنازہ کے بعد دعا کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ یہ جتنے مسائل ہیں یہ فروعی مسائل ہیں، ڈیبیٹیبل ہیں۔ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اس اختلاف کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، اس سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ لیکن دین کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو شاہ رگ کی حیثیت رکھتے ہیں، جو جوہری مسائل ہیں، جو اصولی مسائل ہیں، جن میں ہلکا سا شک و شبہ بھی انسان کے ایمان کے محل کو زمین بوس کر دیتا ہے اور اس کی ایمان کی عمارت کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ یہ مسئلہ ختم نبوت کا وہ جوہری مسئلہ ہے دین کا کہ جس میں ڈیبیٹ کی گنجائش نہیں ہے، جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، پوری امت مسلمہ کا بلا امتیاز مذہب و مسلک، کہ جو سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ کسی شکل میں بھی مومن ہو سکتا نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ پوری امت جمع ہے اور اس میں کسی طرح کی دو رائے موجود نہیں ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں ہم بھی آپ سب بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر وہی کہہ رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں، اور آپ کی آواز میں آواز ملا کے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ختم نبوت کے مسئلے کا پر ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس پہ صرف ایک بات، کیونکہ وقت نہیں ہے، میں آپ کو ذرا پیچھے لیے چلتا ہوں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری وصال ہو گیا، پردہ فرما گئے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین جو کہتے تھے کہ مجھے خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، اور اپنے آپ کو امیر المومنین کہنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور حضور کے خادم بھی تھے، سرکار کے سچے عاشق بھی تھے، حضور کے دین کا تحفظ کرنے والے سپاہی بھی تھے، وہ مجاہد تحریک ختم نبوت سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں آج آپ کو ان کی بات سناؤں کہ مدینہ پاک میں جب اس ریاست مدینہ کا نظام سنبھالا تو مسیلمہ کذاب بدبخت، اسود انسی اور دو چار اور مدعین ختم نبوت پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم بھی نبی ہیں، اور مسیلمہ کذاب نے یہاں تک کہہ دیا انی قد اشرکت فی الامر معک، حضور کو خط لکھنے کی جرات کی اور کہا کہ اس نبوت میں مجھے بھی آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے۔ فنصف الارض لی ونصف الارض لک، اب آدھی زمین میری ہے اور آدھی زمین آپ کی ہے۔ یہ جرات اور جسارت اس لعین نے کی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کا خط پڑھا تو جو ایمبیسیڈر اور سفیر اس کا خط لے کے آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سفیر کو قتل کرنا میرے اس دین اسلام کے اندر جائز ہوتا تو تم زندہ یہاں سے واپس نہ جاتے، تمہارے لاشیں یہاں پہ تڑپ رہے ہوتے کہ تم نے میری نبوت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔
لیکن میں محمد اصول دینے آیا ہوں، میں عدل قائم کرنے آیا ہوں، تم سفیر ہو، امبیسیڈر ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ انہیں واپس جانے دیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست نبوت سے یہ خط لکھوایا، اور کیا لکھا؟ من محمد رسول اللہ اس الہ مسیلمہ الکذاب، فرمایا یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کو لکھا جا رہا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ پھر سرکار نے اپنا وہ خط فضا میں لہرایا اور فرمایا میرے غلاموں، تم میں سے کون میرا یہ خط لے کے اس جھوٹے کے پاس جائے گا؟ جان جا سکتی ہے، حلقوم کٹ سکتا ہے، خون کی ندیاں بہہ سکتی ہیں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، ختم نبوت کا سپاہی بننا ہے، کون تم میں سے جائے گا؟ تو حضور کے سارے غلامی تیار تھے، لیکن ایک سبقت لے گیا، ایک بازی لے گیا، اس کا نام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، 18 سال کا نوجوان، ابھی مسیں بھیگ رہی ہیں، تھوڑی تھوڑی داڑھی آئی ہے، شباب اپنے عروج پہ ہے، رگوں میں گرم خون دوڑ رہا ہے۔ حضور کا وہ غلام اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ یہ سعادت مجھے عطا کی جائے، یہ خط میں لے کے جاؤں گا، آپ کی ختم نبوت کا محافظ میں بنوں گا۔ حضور نے انہیں وہ خط عطا فرمایا۔ وہ جوان لے کے مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچا اور اس لعین کے سامنے کھڑے ہو کے حضور کا خط پڑھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ پہنچایا۔ وہ بدبخت کہنے لگا کہ ہم کل میدان لگائیں گے، اپنے سارے لوگوں